آج ہم بات کرنے والے ہیں ان جہازوں کی جو سمندر کی گہرائیوں میں کھو گئے، جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کہانی صرف افسانہ نہیں بلکہ اصل زندگی کے انسالوڈ مسٹریز ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپی یہ کہانیاں انسان کو ہمیشہ سے حیران کرتی رہی ہیں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ کیوریوسٹی ہب میں خوش آمدید دوستوں۔ میری سرس ایک ایسی شپ تھی جو 1872 میں اٹلانٹک اوشین میں بے سہارا ملی۔ اس شپ کا سب کرو غائب ہو چکے تھے، مگر ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، جیسے کہ وہ بس ابھی وہاں سے اٹھ کر گئے ہوں۔ نہ کوئی لڑائی کا نشان، نہ خون کا داغ۔ آخر کرو کہاں چلا گیا؟ یہ اب تک ایک راز ہے۔ کئی تھیوریز دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پائرٹس کا ہاتھ تھا، جبکہ کچھ لوگ سپر نیچرل ایلیمنٹس کی بھی بات کرتے ہیں۔ 1948 میں ایک ریڈیو سگنل ملا، سب مر گئے ہیں، میں بھی مر رہا ہوں۔ یہ سگنل اورنج میڈن شپ سے آیا تھا۔ جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو دیکھا کہ کرو ممبرز کی لاش ایسی تھی جیسے انہوں نے کسی چیز سے رڑتی آنکھوں کے ساتھ دم توڑا۔ مگر جب شپ کو ٹو کرنے لگے تو ایک دھماکہ ہوا اور شپ سمندر میں ڈوب گئی۔ کیا یہ سپر نیچرل طاقت کا اثر ہے یا کوئی کیمیکل لیکیج تھی جو لوگوں کی موت کا سبب بنی؟ یہ اب تک ایک مسٹری ہے۔ 1921 میں ایک شپ نارتھ کیرولینا کے پاس ملتا ہے۔ اس کا کرو غائب ہوتا ہے، صرف کھانا ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے جیسے کوئی کھانے والا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پائرٹس کا کام تھا یا کسی سپر نیچرل کی طاقت کا، مگر کچھ لوگ ایسے برمودا ٹرائنگل سے بھی جوڑتے ہیں۔ کیا یہ ایک اور مسٹری ہے جو ہمیشہ انسالو رہے گی؟ 2007 میں آسٹریلیا کے پاس ایک چھوٹی بوٹ ملتی ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، GPS چالو ہوتا ہے اور 3 لوگ غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی نے دیکھا تک نہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ یہ کیس آج تک انسالو ہے۔ اس بوٹ کی کہانی ٹائٹینک سے کم نہیں ہے، صرف اس میں کوئی آخری ریڈیو کال بھی نہیں تھا جو بتا سکے کہ کیا ہوا۔ بیچیمو ایک کارگو شپ تھا جو 1931 میں کھو گیا، مگر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ شپ الگ الگ جگہوں پہ دیکھا گیا۔ یہ شپ کئی بار نظر آیا مگر آج تک پکڑا نہیں گیا۔ کیا یہ سچ میں بھوتیا شپ ہے؟ 1969 تک لوگوں نے اسے الگ الگ جگہوں پر دیکھا، مگر پھر یہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ٹائٹینک کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ جہاز 1912 میں اپنی پہلی سفر پر ہی ڈوب گیا جب یہ ایک آئس برگ سے ٹکرایا، مگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے پیچھے ایک سازش تھی۔ کیا ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک ایکسیڈنٹ تھا یا ایسے جان بوجھ کر ڈبایا گیا؟ یہ اب تک ایک انسالوڈ تھیوری ہے۔ دوستو، فلائنگ ڈچمین ایک ایسی شپ ہے جو صرف لوگوں کو نظر آتا ہے مگر اصل میں ہے نہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اسے برا وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ایک افسانہ ہے یا اس میں کوئی اصل واقعہ چھپا ہے؟ کوئی سمندری لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شپ کا سایہ دیکھا ہے۔ یہ اب تک ایک راز ہے۔ RMS لوسٹینیا ایک اور مشہور پیسنجر شپ تھا جو 1915 میں ڈوب گیا جب ایک جرمن سب میرین نے اسے پیڈو سے نشانہ بنایا۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن گیا کیونکہ اس کے ڈوبنے کے بعد امریکہ ورلڈ وار میں شامل ہو گیا۔ کیا یہ ایک ملٹری ٹارگٹ تھا یا سویلین شپ؟ یہ ڈیبیٹ اب تک چل رہی ہے۔ 1985 میں برٹش ایکسپلورر سر جان فرینکلن نے HMS ایربس اور HMS ٹیرر کے ساتھ ایک ایکسپیڈیشن شروع کی ایرتھک کو ایکسپلور کرنے کے لیے، مگر یہ دونوں شپس اور ان کا کرو غائب ہو گیا۔ ان کی کہانیوں نے کئی تھیوریز کو جنم دیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سردی اور بھوک سے کرو مر گیا، جبکہ کچھ لوگ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، یہ انسالوڈ مسٹری صرف کہانیاں نہیں، اصل دنیا کے راز ہیں جو آج تک سالو نہیں ہوئی۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی کہانی انٹرسٹنگ لگی؟ کیا آپ کسی مسٹری پہ یقین رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔